جد الحسن والحسین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين. مسلط و ثبوت ہے فضیلت معاویہ، مسلط و ثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ، وہ جس سے روٹھ جائے رسول سے روٹھ جائے، وہ جس سے روٹھ جائے رسول سے روٹھ جائے، نبی سے اس طرح کی ہے قرابت معاویہ، نبی سے ہے اس طرح کی قرابت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ، خدا کے فضل سے ملی انہیں وہ عظمت گراں، خدا کے فضل سے ملی انہیں وہ عظمت گراں، کوئی نہ تول پائے گا جلالت معاویہ، کوئی نہ تول پائے گا جلالت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ، نسب میں ہے تجلیاں قبیلہ رسول کی، نسب میں ہے تجلیاں قبیلہ رسول کی، قریشیت سے بڑھ گئی شرافت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ، ہے ان کی خواہر عزیز جملہ مومنوں کی ماں، خواہر کہتے ہیں بہن کو، ہے ان کی خواہر عزیز جملہ مومنوں کی ماں، بڑی شرف مآب ہے نجابت معاویہ، بڑی شرف مآب ہے نجابت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ، اور قابل غور یقینے کا شعر ہے، جو عاشق رسول ہیں وہ ان سے پیار کرتے ہیں، جو عاشق رسول ہیں وہ ان سے پیار کرتے ہیں، فقط منافقوں کو ہے عداوت معاویہ، فقط منافقوں کو ہے عداوت معاویہ، جو عاشق رسول ہیں وہ ان سے پیار کرتے ہیں، جو عاشق رسول ہیں وہ ان سے پیار کرتے ہیں، فقط منافقوں کو ہے عداوت معاویہ، مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ۔ عبدالسلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم والہ وعظم شانہ واتم برہانہ، اللہ معدود شکر ہے جس کے خصوصی فضل و احسان سے ہم اس کی پاک بارگاہ میں حاضر ہیں، دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اسی طرح اسلام والی سلامتی، ایمان والی موت عطا ہو۔ یعنی کر احباب، سابقہ جمعۃ المبارک کو ہم نے حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا تاجدار حلاتا اخی رسول زوج بطول امیر المومنین خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم
آپ کی عظمت اور آپ کا ذکر اس انداز سے کرنے کی کوشش کی جو صاحب ایمان بندہ جیسے ذکر حیدر کرتا ہے، کوشش ہم نے کی ہے۔ گرامی قدر احباب، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک نسبت سے اہل بیت میں بھی شامل اور دوسرا صحابی ہونے کے لحاظ سے بھی یہ باتیں نشین رہے آج کے چند لمحوں میں، منٹوں میں۔ عقیدے کی جو ہے وہ انتہائی ضرورت ہے، عقیدے کی پختگی، اور جس شخص کا عقیدہ پکا نہیں اور وہ کسی بھی محبوب علیہ السلام کے صحابی کے بارے میں ادنا سا بھی وہ غلط خیال رکھے تو وہ اور جو کچھ مرضی ہو سکتا ہے سنی نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت کی پہچان ہم نے آج سے کوئی 4 جمعہ مبارک ہو گئے، اس سے پہلے بھی یہی بات کی تھی اور بارے دیگر دہرا رہے ہیں کہ اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے ہر صحابی کو مانتے ہیں، کسی صحابی کا انکار نہیں۔ ہاں، درجوں میں، فضیلتوں میں جو کریم نے فضائل مناقب درجہ بدرجہ عطا فرمائے ہیں وہ ہر کسی میں وہ سارے نہیں پائے جاتے، لیکن قرآن عظیم قرآن رشید سورۃ حدید میں رب کائنات نے جو مطلقاً اعلان فرما دیا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ قرآن عزیز میں اور بھی مقامات پہ اسی بات کا ذکر آیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ان سے راضی ہے اور وہ رب سے راضی ہے۔ تو جب ان کی رضا کا ذکر قرآن میں آ گیا، ان کے جنتی ہونے کا ذکر قرآن میں آ گیا، تو ہما شما اور ہم کون ہوتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مابین اختلافات کو اچھالے؟ ہمیں ہمارے اسلاف نے منع کیا ہے اور یہی فکر رضا ہے۔ میرے امام کی فکر اور عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کی یہی فکر ہے، کف لسان، یعنی جب بات آ جائے اختلافات صحابہ کی تو وہاں پہ حکم ہے کہ وہاں چپ ہو جاؤ۔ اگر فضائل آتے ہیں، مناقب آتے ہیں، لیکن حال یہ ہے آج کے اس گئے گزرے دور میں بڑے بڑے پڑھے لکھے پروفیسر اور اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہلانے والے وہ بھی پابندے تو حل کہتے ہوئے ہمارا تو علم ان کے سامنے ایک قطرے کے برابر بھی، لیکن اس علم کو دوزخ کے گڑھے میں ڈالو جس علم میں عداوت صحابہ نظر آئے، اس علم کا کیا فائدہ جو میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی تنقید کے لیے لوگوں کو اس طرف گائیڈ کیا جائے کہ لو جی 14 صدیاں گزر گئی، کسی نے بھی امیر معاویہ کے فضائل نہیں بیان کیے اور درجہ نہیں بیان کیا، باقاعدہ طور پہ ان کا عرس نہیں منایا گیا، تو یہ کون ہوتے ہیں آج سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس کرنے والے؟ تو یہ اندر کی خباثت، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو برتن میں ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے۔ حقیقت حال بھی یہی ہے کہ جو سینے میں ہوگا وہی باہر نکلے گا، جو اندر غرض ہوگا وہ پھر زبان سے غرض عداوت کی بدبو آئے گی۔ اندر اگر عشق رسالت معاب ہوگا تو زبان سے بھی خوشبوئیں آئیں گی۔
بدبودار نہیں بندہ ہوتا. لہذا اللہ کا یہ احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم توازن والے مسلک کو، ایسا ہمارا مسلک، ایسا ہمارا عقیدہ ہے کہ جیسے میں نے ایک حدیث پچھلے جمعہ المبارک کو بیان کی کہ افراط و تفریط والے دو گروہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا جہنم میں جائیں گے. علی ایک تیری محبت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا اور ایک تیری نفرت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. تو بچے گا وہ جو نہ تیرے سے نفرت کرے اور نہ ہی تجھ کو اتنی شان بڑا چڑھا کر تیری بیان کرے جو تیری اللہ کے محبوب نے یا اللہ نے عطا ہی نہیں کی. یعنی تفرید کر دے، بڑھاتا چلا جائے. تو لہذا اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں وہ عقیدہ، ہمیں وہ فکر عطا فرمائی ہے. حالانکہ اب دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ جب دو فریق آپس میں لڑتے ہیں، آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، آپس میں مکالمہ ہوتا ہے، آپس میں مقاتلہ ہوتا ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، تو یہ بات بڑی ذہن والا بندہ اور بڑی ہمت والا بندہ اس کو برابر کر سکتا ہے. ایک کو تو ہم نے کہنا ہی ہے کہ یہ حق تھا اور یہ نہ حق تھا، لیکن کس انداز سے اب یہاں آ کے بھی ہمارے مسلک میں اہل سنت و جماعت میں بڑے بڑے کئی نبیوں والے پیر اور بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے مفتی یہاں آ کے بھی ڈگمگا گئے. حیدر کرار اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مابین جو جنگ جمل صفیر ہوئی، تو یہاں آ کے انہوں نے محبت حیدر کرار میں حضرت کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازیبہ الفاظ کہنا شروع کر دیے اور تفصیلیت کا عقیدہ اپنا لیا گیا اور کہا کہ جی یہی افضل، یہی اعلیٰ ہے. گرامی کا احباب، یہ کوئی دو رائے نہیں، یہ عقیدے کی بات آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں انشاءاللہ تعالی. عقیدے کی پختگی کے لیے یہ بہت ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیں. عقیدہ بنیاد ہے ہمارے صالحہ کی قبولیت کے لیے. عقیدہ خراب ہے، نہ نماز کا فائدہ، نہ روزے، نہ حج، نہ زکات، نہ خیرات. اعلیٰ حاضر قیاس بندہ مکے مدینے میں مر بھی جائے تب بھی اسے کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ بنیاد ہے. عقیدہ نہیں تو پھر ہم فضائل نہیں دیکھتے. عقیدے کی بنیاد پہ اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے. عقیدہ کتنا شستہ، کتنا اعلیٰ اور کتنا افضل ہے. آئیں گرامی پر احباب، مختصر سے وقت میں ہمارا عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ یاد رکھیں. ہمارا عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الف سے لے کر آخری صحابی ہیں بعض روایت کے مطابق حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر کی الف سے لے کر طفیل دوسی کی یا تک سارے میرے نبی کے صحابہ جو ہے وہ جنتی ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور اس عقیدے سے جو ایک انچ بھی پیچھے ہٹ گیا تو وہ سمجھے کہ میں سنیت سے نکل گیا، میں سنیت کے عقیدے سے نکل گیا، میں یا تو رافضی ہو گیا یا تفصیلی ہو گیا یا شبہ روافض ہو گیا، قریب ہو گیا رافض ہو گیا. لہذا گرامی قدر احباب، اس حوالے سے جنگ کا بہانہ بنا کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرنے والوں کو میرے امام نے فاجر کہا ہے. فاسق، فاجر. اور
کبیرہ گناہ کے مرتکب، کیوں؟ اس لیے کہ اس ہستی کے بارے میں جن کو محبوب علیہ السلام نے دعائیں دی. اور پھر یہ بھی بات بڑی قابل غور ہے کہ لوگ معاویہ کے نام سے کہتے چھوڑو جی یہ کون سا نام ہے، تو لہذا صرف یاد رکھیں معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو ایک نام ہے نا حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اگر ہم یہ وہی لوگ باتیں کرتے ہیں جن کو قرآن و حدیث کا علم نہیں، جو احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں اور جنہیں خبر ہے سیاستہ احادیث کی کون کون سی کتابیں ہیں. ہمارے مسلک میں اہل سنت و جماعت اور دیگر مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں، سیاستہ اس میں بخاری شریف ہے، قرآن عزیز کے بعد اصح ترین کتاب بخاری، مسلم شریف ہے، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف ہے، نسائی شریف ہے، ترمذی شریف ہے. تو لہذا یہ 6 کتابیں ہیں، ان کو صحاح ستہ کہتے ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ بشمول حضرت امیر معاویہ بن سفیان کے نام صرف، یعنی ان میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، یہ 3 قسم کے افراد صحابہ میں ملتے ہیں. ہمیں صحاح ستہ میں 1500 مرتبہ معاویہ کا نام استعمال ہوا. اندازہ لگائیں 1500 مرتبہ، یعنی اس میں خالی حضرت امیر معاویہ بن سفیان نہیں، یہ نام استعمال ہوا ہے. اگر اس نام کا معنی غلط ہو، اگر یہ الٹا نام ہو، تو پھر اندازہ لگائیں کتنے صحابہ اکرام ہیں جن کا نام معاویہ، کتنے تابعین ہیں جن کا نام معاویہ، کتنے تبع تابعین ہیں جن کا نام معاویہ. اور یہاں ہی بات نہیں، اہل بیت اطہار کے گھرانوں میں بھی معاویہ نام کے افراد ہیں. ایک علیحدہ موضوع ہے کہ حضرت مولانا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی جعفر، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، اور ان کے بیٹے کا نام معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب. اندازہ لگائیں. تو صحاح ستہ شریف میں 1500 مرتبہ معاویہ کا نام استعمال ہوا. گرامی کا رحمان، ان میں سے صرف 55 مرتبہ یہ معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ، یہ 1500 میں سے 55 مرتبہ حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں شور ہوتا ہے. ان کے علاوہ بخاری و مسلم شریف میں 45 مرتبہ حضرت معاویہ کا نام استعمال ہوا، اور تقریباً 28 مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین اور تبع تابعین ہیں جن کا نام معاویہ استعمال ہوا ہے احادیث کی کتب میں. اب 28 افراد کا نام لکھا ہوا ہے. اب کوئی یہ کہے کہ لو جی یہ ٹھیک نہیں تھا، تو پھر کیوں نام رکھا گیا معاویہ؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابی ہیں، کچھ تابعین ہیں اور کچھ تبع تابعین ہیں. تو گرامی کا احباب، حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ، اب اصول ہے ہمیں اسلام نے دیا، ایک قاعدہ کلیہ دیا کہ فرمایا کہ اسلام جو ہے لانے کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو جب اسلام کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کی ہیں، بڑا اسلام کو نقصان پہنچایا ہے سفیان نے، ابو سفیان نے، تو لہذا اب اندازہ لگائیں صرف یہی تو نہیں تھے فتح مکہ کے بعد اسلام لے کے آنے والے، اور بھی بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے کہ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، لیکن ان کے بارے میں نہیں. حضرت معاویہ بن سفیان کے بارے میں ہی کیوں، بس
یہ ایک ٹرینڈ چل گیا، یہ ایک بہانہ بنایا گیا کہ وجہ یہ ہے کہ حضرت حیدر کرار کے ساتھ جنگ ہو گئی اور جو علی کے مقابلے میں آ گیا، لہذا وہ ناحق تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، میں یہ تھوڑی سی بات کر کے جنگ کے حوالے سے پھر فضائل امیر معاویہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا سا ذکر، اور پھر کنڈے جو کرتے ہیں کنڈوں کی شرعی حیثیت کے حوالے سے ٹائم کے اندر ہی یہ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جام شہادت نوش کیا تو ان کے شہید ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ جلد مطالبہ تھا حضرت حیدر کرار سے۔ آپ چونکہ قریب تھے مدینہ شریف میں، حضرت امیر معاویہ شام میں تھے، تو انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ علی قاتلین عثمان کو پکڑو اور کیف کران تک جو ہے وہ کردار تک پہنچاؤ۔ اب حالات ایسے تھے کہ اپنے اور پرائے نظر نہیں آ رہے تھے، حالات میں جو ہے وہ پیچیدگیاں تھیں، اور حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ نے پسو پیش کی، فرمایا کہ ذرا معاملات ٹھنڈے ہو جائیں، ان میں بلوائی باغی اور شہید قسم کے لوگ علیحدہ ہو جائیں اور پتہ چل جائے کہ حقیقتاً ہمارا کون ہے اور بیگانہ کون ہے، شناختی پتہ کون ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم قاتلین امام حضرت عثمان غنی پکڑیں گے۔ بس ادھر سے ذرا اصرار تھا، ادھر سے حکمت عملی تھی، بس اسی دوران جو ہے وہ درمیان والوں نے فائدہ اٹھایا اور ایک گروہ ادھر بن گیا اور ایک گروہ ادھر بن گیا، اور ادھر سے بھی قتل ہوئے ادھر سے بھی قتل ہوئے۔ تو اس کے باوجود تاجدار حالات مولا مشکل کشا فرماتے ہیں، خبردار کسی نے لشکر امیر معاویہ والوں کو مقتول قاتل کہا، مقتول کہا، مردہ کہا، فرمایا کہ ہمارے مقتول بھی جنتی ہیں، ان کے مقتول بھی جنتی ہیں۔ بات تو ختم ہو گئی، اب آ گئی یہاں پہ کہ حق پر کون تھا، جنگ تو ہو گئی، حق پر کون تھا، تو اس کا فیصلہ میرے امام نے بڑے پیارے انداز میں کیا۔ یہ کسی پیر کے بس کی بات نہیں، بڑے پیر گمراہ ہو گئے، یہاں اس مسئلے پہ آ گئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پہلی ہی بات یہ ارشاد فرمائی، حق بدست حیدر کرار، حق بدست حیدر کرار۔ لیکن معاویہ بھی ہمارے سردار، معاویہ بھی ہمارے سردار، حق بدست، اگر حق کا ہو تو حق علی کے ساتھ تھا، حق ان میں کس کے پاس، علی کے پاس، اور دونوں مجتہدین تھے۔ اور یہ مسئلہ ہے، اہل علم اس بات کو جانتے ہیں کہ جب اجتہادی خطا ہو جائے تو اللہ اس اجتہادی خطا والے کو ایک درجہ عطا فرماتا ہے، اگر وہ حق پر نہ ہو، اور دوسرا مجتہد حق پر ہو تو اللہ اسے 2 درجے عطا فرماتا ہے۔ تو حق بدست حیدر کرار، معاویہ بھی ہمارے سردار، اور فرمایا کہ تان ان پہ کرنا یہ کار فجار۔ یہ اگر کوئی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تان و تشریح کرتا ہے تو یہ فاجرین کا کام ہے۔ یہاں پہ بڑے احسن انداز میں حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرما دیا، اور اب اندازہ لگائیں تکلیف کس چیز کی ہے، جبکہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی کے اوپر تو دور کی بات ہے، برابر بھی نہیں سمجھتے۔ حضرت داتا صاحب گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کشف المحجوب شریف میں کس انداز سے پہلے چاروں خلفاء کا ذکر کیا، پھر وہ 10 صحابہ کرام عشرہ مبشرہ کا ذکر فرمایا، اور 10 عشرہ مبشرہ کا ذکر فرمانے کے بعد پھر کہیں جا کے حضرت امیر معاویہ کا ذکر فرماتے ہوئے حضور سیدی داتا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، سن لو کہ اگر یہ برق رفتار بجلی کی رفتار سے چلنے والا گھوڑا وہ چلے تو تب بھی حیدر کرار سے آگے
کیوں جی؟ اس لیے کہ من انفق قبل الفتح قاتل، فرمایا کہ قرآن عزیز ہے، یہ سورۃ حدید ہی ہے، تو فرمایا کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قتال کیا، جہاد کیا اور خرچ کیا، اور جو بعد میں جنہوں نے جہاد کیا اور قتال کیا، یہ دونوں اعلیٰ صحابہ ہیں، نفس صحابیت میں برابر، شرف صحابیت میں برابر، لیکن مقام عرفہ و اعلیٰ میں دونوں برابر نہیں، فرمایا کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد قبول کیا۔ تو حیدر کرام تو وہ ہیں جنہوں نے 6 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت کے مطابق قضاء العمرہ کے موقع پہ، لیکن چھپا کے رکھا، اس کا اظہار فتح مکہ کے موقع پر کیا، لیکن اس سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ لہذا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فضائل اور آپ کے نام نامی اس میں گرامی کا ذکر میں نے عرض کیا 1500 مرتبہ سے آسطہ شریف میں یہ مختلف احباب کے نام جن کے معاویہ نام ہے وہ ہے، طبقات کبریٰ کتاب ہے، 610 مرتبہ وہاں معاویہ کا نام استعمال ہوا، اس الغابہ میں 606 مرتبہ، اور الاصابہ اس میں 1506 مرتبہ یہ نام معاویہ آیا ہے۔ اور غور کریں دلائل النبوہ میں حضرت علامہ عبد الرحمن سبوری رحمۃ اللہ علیہ آپ نقل کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن آقا علیہ السلام نے وہ کھیل رہے تھے، بچے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھیل رہے تھے، اہل بیت کے افراد میں سے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے کہا فرمایا کہ اے عبداللہ جاؤ جا کے کاتب وحی معاویہ بن سفیان کو بلا کے لے کر آؤ، اگر نام میں کوئی خرابی ہوتی، نام میں کوئی قباحت ہوتی تو یہ اہل بیت کے گھرانے سے ہی آقا علیہ السلام بتا رہے کہ جو بھی معاویہ کو جو کاتب وحی ہیں ان کو بلا کے لے، یہ شان ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گرامی کر رہا ابن اساکر میں یہ روایت موجود ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احفظوا فی اصحابی و اصحاری فمن حفظنی فمنہم حفظ اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا کہ میرے صحابہ اکرام کی عظمت کا تحفظ کرو، اور ساتھ اس ارشاد فرمایا وصحاری میرے سسرال والوں کا بھی خیال کرو، میرے سسرال والوں کا جن سے میں نے بیٹیاں لی ہیں ان کا بھی خیال کرو، اور میں کہ جس نے حفظنی فیہم، جس نے حفاظت کی میرے صحابہ اور میرے سسرالیوں کی، سسرالی رشتہ داروں کی، فَمِنْهُمْ حَافِظَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ دنیا و آخرت میں اس بندے کی حفاظت کرے گا۔ نعرہ لگائیں۔ اور ایک حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں محبوب تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، اور میری یہ خواہش بھی تھی کہ جن کو میں نے بچیاں دی ہیں اور جن کی بچیاں میرے نکاح میں ہیں، اللہ جنت میں میرے ساتھ ان کو رکھنا، میرے سسرالیوں کو بھی اور جن کو میں نے اپنی بچیاں دی ہیں ان کو بھی، تو اللہ نے میری یہ خواہش جو ہے وہ قبول فرما لی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ مبارکہ میں ایک دن تشریف لے کے آئے، اور یہ بھی ابن اساکر میں ہے، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام رملہ ہے، رملہ ہے، اور یہ ان کی کنیت ہے ام حبیبہ، اور مشہور ہو گئی ام حبیبہ کے نام سے۔ یہ آقا علیہ السلام کے نکاح میں حضرت ابو سفیان کی شہزادی ہیں۔ دیکھیں بیٹی تو ہے، نسب بھی ہے، نسل بھی ہے، لیکن ابھی حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مشرک ہی تھے، وہ ایک دن ملنے کے لیے آئے، بڑی قابل غور بات، ایک دن ملنے کے لیے آئے،
اپنی بیٹی کو. تو ابھی آئے تھے تو حضرت ام حبیبہ نے کہا کہ بیٹی ذرا ٹھہر. حضرت ام حبیبہ نے یہ کہا کہ ابا جی ذرا ٹھہریں، کھڑے ہو جائیں. وہ کھڑے ہو گئے. تو بیٹیاں تو والد کے لیے بستر بچھاتی ہیں، تو انہوں نے وہ بستر لپیٹا، سائڈ پہ رکھا. سرد محسوس ہوئی کہ ابا آیا تو وہاں پہ بستر بچھانا تھا، یہ بچھا ہوا بھی تو نے اٹھا لیا ہے. بیٹی یہ کیا کیا؟ آپ نے کہا ابا جی آپ مشرک ہیں، اور انما المشرکون نجس. قرآن کہتا ہے مشرک جو ہے وہ نجس ہوتے ہیں، پلید ہوتے ہیں. تو یہ وہ بستر ہے جس بستر پہ اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے. یہ میرے سونے محبوب کا بستر ہے. تو لہذا میں کیسے گوارا کر سکتی ہوں اس بستر پہ مشرک بیٹھ جائے؟ اندازہ لگائیں کہ یہ محبت رسول، بیٹی کا جذبہ عشق رسول. اللہ کی بیٹی ہے، نسل ہے، نسب ہے. لیکن گرامی کر احباب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین، اور ان کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے ان کو لقب عطا فرمایا حضرت امیر معاویہ کا خال المومنون، یعنی مومنین کے مامو جان، روحانی مامو جان ہے مومنوں کے. چونکہ اللہ پاک نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ ان کی بیویاں یعنی آقا علیہ السلام کی ازواج جو ہے وہ مومنوں کی مائیں ہیں، روحانی والدہ ہیں. حضور کی ساری بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. تو لہذا ان کے بھائی ماموں لگے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خال المومنین، یہ مومنوں کے ماموں ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. گرامی قدر احباب آقا علیہ السلام کی اس حال میں تشریف لے کے آئے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی گود میں حضرت امیر معاویہ کا سر انور تھا، بھائی کا سر تھا بہن کی گود میں، وہ کنگھی کر رہی تھی. تو آقا علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا. تو آقا علیہ السلام نے دیکھتے فرمایا کہ اے ام حبیبہ کیا کر رہی ہے؟ تجھے اس سے پیار ہے؟ تو اس سے محبت کرتی ہے؟ یا رسول اللہ میرا بھائی ہے، میرا خون ہے، میں اس سے پیار نہ کروں؟ یہ مجھے محبوب ہے. تو جب کہا کہ حضور میں اس سے محبت کرتی ہوں، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ام حبیبہ گواہ ہو جا، اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے اور رب بھی اس سے محبت کرتا ہے. یہ اہل سنت ہو اور یا رسول اللہ کہنے والا ہو اور حضور کا جو ہے وہ نام لیوا ہو، اور پھر جو ہے وہ جب آ جائے یہاں بات کہ نہیں جی نہیں ان کی جنگ ہوئی تھی حضرت علی کے بارے میں، بھی بابا بات تو بالکل سمپل سی ہے. ہم کب کہتے ہیں نہیں ہوئی، لیکن حق پہ علی تھے، حق علی کے ساتھ ہی تھا. لیکن ہم امیر معاویہ کو اس لیے برا نہیں کہہ سکتے کہ وہ کاتب وحی صحابی رسول ہیں، اور پھر اجتہادی خطا تھی اور اس پہ ان کے لیے اجر ہے. تو لہذا یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے، یہ چیزیں ضروریات دین میں سے نہیں ہیں جن پہ آج ہم ایویں بے تکی پیسوں میں پڑ جاتے ہیں. یہ ہے تو وہ ہے. نماز کے مسائل ہمیں نہیں آتے، روزے کے مسائل ہمیں نہیں آتے. 60 سال ہو گئے کئی نمازیوں کو نماز پڑھتے. پوچھ کے دیکھ لیں معذرت کے ساتھ کسی نمازی کو اللہ ماشاءاللہ پتہ ہو کہ نماز کے اندر کتنے فرض ہوتے ہیں، باہر کتنے فرض ہوتے ہیں. فرض رہ جائے تو نماز ہی کوئی نہیں ہوتی، ایک فرض بھی رہ جائے تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی. واجبات کتنے ہوتے ہیں، واجب رہ جائے تو سجدہ صاحب کہاں پہ کرنا ہے. ہمیں تو ان مسائل کا ہی پتہ نہیں، تو صحابہ کرام کی لڑائیوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. لہذا یہ ضروریات دین کی بات نہیں. تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں، اور جو معاویہ سے محبت کرے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں. یہ بات کیا ختم نہیں ہو گئی؟ گرامی قدرہ حضور فرماتے کہ میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں، اور جو معاویہ سے محبت کرے، جو معاویہ سے محبت کرے میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل اور میکائیل بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل اور میکائیل سے بڑھ کر معاویہ سے محبت کرتا ہے. یعنی سے باغ ہے ابن عساکر میں. اور گرامی قدر احباب، قیامت والے دن بڑی قابل غور بات، سارے رشتے ناطے نسب حسب ختم ہو جائیں گے، قبیلے ذاتیں ہر چیز قیامت والے دن ختم ہو جائے گی. لیکن اندازہ لگائیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی. کنز العمال شریف میں حدیث پاک ہے، فرمایا قیامت والے دن سارے حسب نسب ختم ہو جائیں گے. فرمایا قیامت والے دن میرا حسب نسب جیسے دنیا میں ہے ویسے قیامت والے دن بھی قائم رہے گا. یعنی یہاں جو رشتہ داریاں ہیں، سسرالی رشتہ دار ہیں، دوسرے سارے ختم ہو گئے قیامت والے دن. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا جو ہے وہ رشتہ قیامت والے دن بھی برقرار ہے. گرامی قدر احباب، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو یزیدی فکر اور یزید کے حمایتیوں کو فکر لاحق ہو گئی، اور انہوں نے یہ حدیث جڑ ماری کہ لو جی حدیث قسطن دنیا میں ہے کہ جو لشکر جائے گا، جو امیر لشکر ہوگا، وہ جو اس لشکر میں شامل ہوگا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے. حالانکہ اول جیشن کا ذکر آیا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پہلی جہاد کرے گا، یعنی اس سے پہلے پہلی جہاد نہیں تھا، پہلی بیڑا بنانے والے بھی سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو پہلی جنگ کرے گا امیر لشکر ہوگا، اور اس لشکر میں شامل ہونے والا سارے جنت میں بغیر حساب و کتاب کے چلے گا. اب یہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، یہ روایت کرتی ہیں. یہ بیٹھی ہوئی تھی آقا علیہ السلام کے پاس. تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیوی ہے حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول. تو انہوں نے اسی وقت کہا حضور مینوں بھی لشکر میں شامل کر لو. اندازہ لگائیں آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ام حرام تو بھی اس لشکر میں شامل ہوگی، تو بھی اس لشکر میں شامل ہوگی. تو آپ نے جب وہ سفر شروع کیا حضرت امیر معاویہ کی قیادت میں، یہ پہلا جیش، پہلا لشکر تھا جس نے پہلی مرتبہ پہلی جناب بیڑا بنا کے جہاد کے لیے پار گئے. تو مال پردار اونٹ پہ آپ سوار تھی، وہاں سے گری اور وہاں ہی آپ کا انتقال ہو گیا، وہاں آپ کی قبر بنا دی گئی. تو یہ چونکہ لشکر میں شامل تھی تو آقا کریم علیہ السلام لوگوں کو غلطی آ گئی. لو جی قسطن دنیا، اس کے بارے میں بھی وہ یزید گیا تھا. حالانکہ خطب تاریخ جو ہے وہ اٹھا کے دیکھ لی جائیں، اس کی پیدائش جو ہے یزید کمینے کی گرامی قدر احباب یہ 25، 26 یا 27 ہجری کو، 25، 26 یا 27 ہجری کو، اور قسطن دنیا والی جنگ جو ہے یہ 32 ہجری کو ہوئی ہے. ابھی تو یہ 4-5 سال کا چھڑکنے کے ساتھ کھیلتا تھا، یہ کیسے امیر لشکر بن گیا؟ اس کے حمایتی یزید والے کہتے ہیں امیر المومنین یزید کو امیر بنانے کی، اور پھر کہتے ہیں یزید تو جنتی تھا، اور انہوں نے کتابیں بھی لکھ ماری جناب علی امیر المومنین یزید کے حوالے سے. تو ابھی تو یہ 4-5 سال کا تھا، تو 32 ہجری میں جو ہے وہ قسطن دنیا ہوئی ہے، اور اس لشکر میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھا. تو دونوں حدیثوں میں بشارت جو ہے وہ لاحق ہو گئی اور ثابت ہو گئی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں. تو یہ نعرہ، یہ یاد رکھیں، یہ نعرہ ہمیں امیر اہل سنت نے نہیں دیا، اگرچہ انہوں نے ہماری توجہ اس طرف دلائی ہے کہ دیکھو بھی غور تو کرو، قرآن کہتا ہے وَكُلُّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ اللہ نے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے. تو انہوں نے اپنی زبان میں یہ نعرہ لگا دیا ہر صحابی نبی جنتی. بولے ایک مرتبہ ہر صحابی نبی جنتی. بس یہ انہوں نے یہ فکر دے دی، اور یہ جب نعرہ لگتا رہے گا تو مروڑ پھرتا ہی رہے گا، بعضوں کو مروڑ پھرتا رہے گا. یار یہ کیا بات ہوگی، سب کو تم نے جنتی. میں نے کہا یہ ہم تھوڑا کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، وہ ساری جنتی ہیں.
گرامی قدر احباب، آج حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، آج آپ کا عرس پاک کا دن شروع ہو رہا ہے، کل آپ کا عرس پاک ہے، 22 رجب المرجب کو آپ کی یوم وصال کا دن ہے، یوم عرس ہے۔ تو آپ بیان فرما رہے تھے، منبر پہ کھڑے ہو کے فرما رہے تھے، جب آپ کا انتقال ہونے والا تھا، آپ فرما رہے تھے کہ میرے صاحب ابو بکر، میرے صاحب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بھی 63 سالہ عمر مبارک ہوئی، اور حضرت ابو بکر کی بھی 63 سالہ زندگی مبارک ہوئی، اور میری بھی 63 سالہ زندگی ہو گئی۔ لہذا میں چاہ رہا ہوں عقیدہ دیکھیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ، آپ کے پاس آقا علیہ السلام کے کچھ تراشیدہ یعنی ناخن مبارک کٹے ہوئے تھے، کچھ منہ مبارک تھے آقا علیہ السلام کے، تو آپ نے وصیت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ کچھ ناخن اور بال میری آنکھوں میں اور میرے چہرے پہ رکھ دینا، ان کی برکت سے قبر میری آسان ہو جائے۔ یہاں عقیدہ تبرکات کا بھی ثابت ہو گیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے۔ گرامی قدر احباب، ٹائم ہو گیا، بس ایک ہی بات، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، یہ ایسے امام ہیں، اوپر بھی اماموں کی لڑی ہے، نیچے بھی اماموں کی لڑی ہے، اوپر بھی ائمہ ہیں اور نیچے یہ چھٹے امام ہیں۔ ان کے والد ہیں امام محمد باقر، اور ان کے والد ہیں حضرت امام زین العابدین جن کا نام علی ہے، اور ان کے والد ہیں حضرت امام حسین شہید کربلا، اور ان کے والد ہیں حضرت حیدر کرار مولا مرتضی۔ یہ اوپر تک ائمہ، اور نیچے پھر حضرت امام موسیٰ کاظم، امام نقی، امام حسن عسکری، یہ سارے نیچے تک آتے ہیں۔ تو اوپر اور نیچے میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ امام جعفر صادق ہیں جن کا عرس 15 رجب المرجب کو ہوتا ہے، آپ کا وصال 15 رجب کو ہوا، تو یہ وہ ہیں جن کو صادق کیوں کہا جاتا ہے، یہ بات قابل غور ہے۔ کسی نے پوچھا نہیں آپ کو صادق کیوں کہا گیا، اور میں اس لیے کہ مجھے صدیق اکبر نے 2 مرتبہ چنا ہے، صدیق اکبر نے، اور کسی نے ویسے مسئلہ پوچھ لیا، آپ بیان فرما رہے تھے، کسی نے مسئلہ پوچھ لیا، وہ کھڑا ہو گیا، شیخین کا منکر تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی آپ مجھے بتائیں کہ یہ تلوار کو چاندی کا دستہ لگا سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں لگا سکتے ہیں، ابو بکر صدیق نے لگایا تھا، صدیق اکبر نے لگایا تھا، وہ بندہ وہ لال تھا، اس نے کہا وہ تسی بھی صدیق مانتے ہیں، آپ بھی ان کو صدیق اکبر مانتے ہیں؟ فرمایا کہ 3 مرتبہ یہ کشف کنما کتاب ہے، رات سے چھپی ہوئی، ان کی چھپی ہوئی، اس میں لکھا ہے، آپ نے غصے میں آ کر کہا 3 مرتبہ، فرمایا ہاں نعمت صدیق، نعمت صدیق، نعمت صدیق، ہاں میں صدیق مانتا ہوں، ہاں میں صدیق مانتا ہوں، ہاں میں صدیق مانتا ہوں۔ اور کارگال جو صدیق نہ مانے اللہ اس کے کبھی بھی قول کی تصدیق نہ کرے، یہ آپ کا فرمان آج بھی موجود ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو، گرامی قدر احباب، آپ کی اماں جان کا نام ہے حضرت ام فروا، اور حضرت ام فروا بیٹی ہیں حضرت قاسم کی، حضرت قاسم بیٹے ہیں حضرت محمد کے، اور حضرت محمد بیٹے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ دیکھیں اماں کی طرف سے کیسے صدیقی سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور والد کی طرف سے علوی سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو لہذا یہ 12 ائمہ میں گرامی قدر احباب فیضان صدیقی بھی ہے اور فیضان علوی بھی شامل حال ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گرامی قدر احباب بڑا ہی مقام اعلیٰ ہے کہ حضرت ہمارے فقہ کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کے شاگرد ہیں، 2 سال ان کی شاگردی اختیار کی، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اندازہ لگائے۔ ایک حاجی صاحب تھے آپ کے زمانے میں، تو انہوں نے 10,000 درہم دیے، 10,000 درہم دیے، اور کہا کہ حضور میں حج پہ جا رہا ہوں، تو میرے آتے میں جب آؤں تو میرے آنے سے پہلے یہ 10,000 درہم کا آپ مکان خرید لینا تاکہ میں واپسی آ کے مکان میں رہ لوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو جب وہ حاجی صاحب حج کے لیے چلے گئے تو حضرت امام جعفر صادق نے وہ سارے 10,000 کا 10,000 خیرات کر دیا، 10,000 خیرات کر دیا۔ اب اندازہ لگائیں، حاجی صاحب حج کر کے آئے تو کہا حضور مکان حسب وعدہ مکان خریدا ہے؟ فرمایا ہاں خریدا ہے، خرید لیا تیرے لیے مکان؟ تو
تو انہوں نے کہا جی کہاں پہ ہے؟ فرمایا کہ پتہ ہے اس مکان کا پڑوس کون سا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہے، ایک سائڈ پہ حضور کا محل ہے۔ اچھا جی، فرمایا کہ ایک طرف حضرت حیدر کرار کا محل ہے، ایک طرف حضرت حسنین کریمین کا محل ہے۔ اب یہ نفوس قدسیہ کے محل تیرے محل کے ساتھ ساتھ ہیں، تو لہذا خوش ہو جا، تیرا جنت میں ہم نے مکان خرید لیا، خوش ہو جا۔ اب وہ کہا کہ جی آپ دکھائیں، دستاویز دکھائیں، رجسٹری دکھائیں، انتقال دکھائیں، آپ نے مکان بھرنا، آپ نے لکھ کے دے دیا۔ تو وہ بندہ بھی بڑا عقیدت والا تھا، اس نے کہا لو جی یہ چٹھی نہ میں مر جاؤں تو کفن میں رکھ دینا، میں فوت ہو جاؤں تو کفن میں رکھ دینا۔ حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا، تھوڑے دن گزرے تو قبر پر وہ رکا، وہی رکا، قبر پر پڑا ہوا ملا تھا اور لکھا ہوا تھا کہ امام جعفر صادق نے جو سودا کیا ہے اللہ نے اس سودے کو قبول کر لیا۔ یہ مستجاب الدعوات تھے اور بڑا اللہ نے ان کو مقام اور درجہ عطا فرمایا تھا۔ گرامی قدر احباب، کنڈوں کی جو نیاز ہوتی ہے یہ ضروری نہیں، یہ فرض نہیں کہ وہ مٹی کے کنڈوں میں ہی ہم نے پوریاں پکانی ہے یا کھیر پکانی ہے، پھر آپ کسی برتن میں بھی، یہ اصل میں اصحال ثواب ہے۔ اصحال ثواب کے لیے رات کا اندھیرا یہ ضروری نہیں ہے، آپ کسی ٹائم بھی خیر جناب ختم دلا سکتے ہیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے بیٹے اور بڑے بڑے مشائخ یہ عمل کرتے رہے اور حاجت پوری ہوتی ہے، الحمدللہ حاجات پوری ہوتی ہیں اگر کوئی شرعی تقاضے پورے کر کے کنڈوں کا ختم دلائے۔ اور حضرت امام جعفر صادق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں یہ ثواب پہنچائے تو اللہ حاجات کو پورا کرتا ہے، لہذا اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ اصحال ثواب ہے، جیسے عام سمپل اصحال ثواب ہوتا ہے تو اصحال ثواب قرآن و سنت سے ثابت ہے، تو لہذا ہم اس لیے کنڈے کو کنڈا اس لیے کہتے ہیں تو کنڈے اور مٹی کے کنڈے اس میں وہ پوریاں پکائی جاتی ہیں، باقی ایسے نہیں کہ لوگ یہ کنڈے کیا ہوتا ہے، ایسے لوگ گلچروں میں ڈالتے ہیں، کسی برتن میں بھی آپ پکا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لہذا یہ اصل میں اصحال ثواب ہے، اصل میں اصحال ثواب ہے۔ گرامی قدر احباب، بات ختم ہوگی اور بات یہ ہے میں بغیر بالکل غیر سیاسی ہو کے کوئی یہ نہ سمجھے لو جی ووٹ آ گئے اگلی جمعرات کو ووٹ پڑے ہیں، دوستوں اگلی جمعرات کو ووٹ پڑیں گے۔ میں صرف ایک بات کہوں گا، میں کسی پارٹی کے بارے میں نہیں، اینو ووٹ دیو انو ووٹ دیو، جب آپ ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں، بس جب آپ ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں آپ تنے تنہا ہوں گے اور سامنے آپ کے انتخابی نشان ہوں گے اور آپ صرف اتنا خیال کر لینا، یہ دل کا مفتی گواہی دے گا، ہر بندے کے اندر اللہ نے مفتی رکھا ہوا ہے اور مفتی بتا دیتا ہے۔ یہ دنیا کے مفتی ادھر ادھر باتیں کھاری لیتے ہیں، لیکن یہ جو اندر مفتی ہے نا، اندر والا مفتی، خدا کی عزت کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہ اندر والا مفتی جھوٹ نہیں بولتا، یہ سچی بات کر دیتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں تو جب تنہا کھڑے ہوئے ہوں تو بس اتنا سوچ لیں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں مجھے دیکھ رہا، حسنین کا نانا دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک جل مجدہ الکریم ہمیں حضور کی سچی غلامی اور سچا ایماندار لیڈر عطا فرمائے۔